السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 20۔ سبق کا نام ہے اب آرام کرو۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ جھٹ پٹا سا ہو گیا ہے شام کا صاحبو، یہ وقت ہے آرام کا۔ جھٹ پٹا کا مطلب ہے ہلکا اندھیرا۔ قصد چڑیوں نے بسیرے کا کیا، ڈھونڈتی ہیں اپنا اپنا گھونسلہ۔ قصد کا مطلب ہے ارادہ۔ دیکھنا سورج ہے چھپنے کے قریب، تھم گئے چلتے مسافر بھی غریب۔ لو کبوتر بھی گرے پر جوڑ کر لیں گے اپنے چھوٹے بچوں کی خبر۔ شام کو بستی سے جنگلوں کی طرف اڑ چلے کوے بھی مل کر صف با صف۔ دن میں جو آواز تھی مدھم پڑی، بھن بھناہٹ مکھیوں کی کم پڑی۔ جانور دن بھر قلانچیں بھر چکے، اپنا اپنا کام پورا کر چکے۔ وہ جو کٹ کٹ کر رہی تھی مرغیاں، ڈھونڈتی ہیں اپنے ڈربے کا نشاں۔ بھیڑ بکری اونٹ گھوڑا گاؤ خر آن پہنچے اپنے اپنے تھان پر۔ خر کا مطلب ہے گدھا۔ اب ہوا کے تیز جھونکے رک گئے، سو گئے پیڑ اور پتے جھک گئے۔ لو سویرے تک ہمارا بھی سلام، وقت بے نا وقت کیا کیجے کلام۔ اب کہاں باقی ہے موقع کام کا صاحبو، یہ وقت ہے آرام کا۔ جھٹ پٹا کا مطلب ہے ہلکا اندھیرا۔ صف با صف کا مطلب ہے قطار در قطار۔ قلانچیں بھرنا کا مطلب ہے اونچے اڑنا۔ اب ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 21۔ سبق کا نام ہے پانی کی شکلیں۔ ہوا اور روشنی کے مانند دنیا میں پانی بھی ایک عام چیز ہے۔ سمندروں اور جھیلوں میں بھرا پڑا ہے۔ روئے زمین کا 3/4 حصہ پانی میں پوشیدہ ہے۔ پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے نالے ندیاں سیلاب جاری رہتے ہیں، وہی باہم مل جل کر بڑے دریا بن جاتے ہیں۔ پانی تالابوں اور حوضوں میں بھی بھرا رہتا ہے۔ کہیں اس کو کنواں کھود کر نکالتے ہیں، کہیں چشموں اور سوتوں سے ابلتا ہے۔ وہ حرارت پا کر بھاپ بن جاتا ہے۔ آفتاب کی گرمی دن بھر تری اور خشکی کو تپاتی اور پانی کو بھاپ بنا کر ہوا میں اڑاتی ہے۔ جب وہ ہوا میں شامل ہو کر نظر سے غائب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بخار کہتے ہیں۔ بخار کا مطلب ہے بھاپ۔ جوں جوں رات بھیگتی ہے خنکی ہوتی جاتی ہے۔ خنکی کا مطلب ہے ٹھنڈک۔ اس وقت پانی کے ابخرے جو ہوا میں شامل ہے کسی قدر دریاؤں، جھیلوں اور گھاٹیوں کے آس پاس ہوا میں ادھر رہتے ہیں، ان کو کہر کہتے ہیں۔ کسی قدر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جم جاتے ہیں، ان کو پالا بولتے ہیں۔ مگر پانی کی بڑی مقدار دھنی ہوئی روئی کے پہلوں کی مانند ہوا میں اڑتی پھرتی ہے، اس کو ہم بادل یا ابر کہتے ہیں۔ تم نے بوڑھیوں کی زبانی ضرور سنا ہوگا کہ بادل سمندر سے پانی پی کر آتے ہیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ کوئی جانور ہیں؟ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بادل حقیقت میں چھوٹے چھوٹے قطرے اسی پانی کے ہیں جس کو تم پیتے اور کام میں لاتے ہو۔ پانی کے چھوٹے قطرے جو ابر کی شکل میں نظر آتے ہیں، جب وہ باہم مل جل کر
موٹے اور وزنی ہونے لگتے ہیں تو پھر ہوا ان کا بوجھ سنبھال نہیں سکتی۔ اس وقت وہ پہاڑ یا بوندوں کی صورت میں زمین پر گرنے شروع ہوتے ہیں۔ اسی کو ہم مے یا بارش کہتے ہیں۔ جب سخت سردی ہوتی ہے تو پانی جم کر پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، اسی کو ہم برف کہتے ہیں۔ سرد ملکوں میں جب کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے تو سمندر، جھیل، تالاب اور ندی کی سطح پر ایک طبقہ برف کا بن جاتا ہے۔ کبھی پانی اوپر ہی سے جما جمایا برستا ہے، اس کو ہم اولا کہتے ہیں، اور جب پانی کی بھاپ جم جاتی ہے تو وہ پالا کہلاتی ہے۔ اس بیان کو پڑھ کر تم سمجھ لو گے کہ گرمی سردی کی تاثیر سے پانی کیا کیا شکلیں بدلتا ہے۔ بھاپ، کہرا، اوس، بادل، اولا، برف، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں۔ کیا قدرت ہے خدا کی جو ایک ہی چیز کو اتنی شکلوں میں ظاہر کرتا ہے۔ سیلاب، سیلاب کا مطلب ہے پانی، بخار کا مطلب ہے بھاپ، خنکی کا مطلب ہے ٹھنڈک، ابخرا کا مطلب ہے بھاپیں، شبنم کا مطلب ہے اوس، طبقہ کا مطلب ہے پرت۔ تو یہاں تک ہمارا سبق نمبر 20 اور 21 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔